قوم جو ہوتی ہے نا، اس کی نسبت رنگ کے ساتھ، نسل کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، یہ کالے رنگ کی قوم ہے، یہ گورے رنگ کی قوم ہے، یہ پاکستانی قوم ہے، یہ ہندوستانی قوم ہے، یہ ملک برادری ہے، یہ جٹ برادری ہے۔ تو قومیں بنتی ہیں خون کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو قوموں میں تقسیم کرتی ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے پیغمبر کا پیغام کیا ہے۔ اب اگر ایک بندہ آگے پھر فرقوں کی بات آ جائے گی، تقسیم در تقسیم، پاکستانی قوم ہے لیکن کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، وہ قوم آگے پھر تقسیم ہو گئی۔ پھر آگے کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، اور تقسیم ہو گئی۔ اگو سنیوں دے 50-60 فرقے بن گئے، ایس مولوی دی وکری جماعت، اور تقسیم ہو گئی۔ تو اب یہ جو لوگ انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میرے نبی کا پیغام کیا ہے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، چونکہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب یہ اس قوم کے تصور کو میں دیکھ رہا تھا تو قرآن کریم قوم نوح، قوم لوط، یعنی نبیوں کے نام کے ساتھ بھی یہ قوم کا لفظ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ نبی بھی اپنے اپنے علاقے کے لیے آتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایک نبی ایک گاؤں کے لیے آ جاتا تھا۔ تو جب وہ اپنے علاقے کے لیے ہے تو پھر وہ اپنی قوم کے لیے ہے۔ لیکن جب عالمین کا نبی آیا تو پھر اللہ نے قوم نہیں کہا، پھر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امت، آپ کو قوم محمد نہیں کہا گیا، آپ کو امت محمد کہا گیا۔ یہ فرق جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رہے کہ قوم کیا ہوتی ہے اور ملت اور امت کیا ہوتی ہے۔ اب میں ایک مدرسہ بنا لیتا ہوں، وہاں سے چند اپنے مسلک کے لوگ پیدا کر لیتا ہوں، وہ امامت کروا دیں، جمعہ پڑھا دیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، اور بس میرا کام مکمل ہو گیا۔ اور بڑے خوش ہیں ہم کہ ہمارے مدرسوں سے ہمارے مسلک کے اتنے لوگ نکل گئے۔ نہیں، اگر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور پیغام دینا ہے تو پھر پہلے اپنے ذہن میں عالمین کو لانا پڑے گا۔ اسی لیے بیت اللہ شریف میں اور میرے پاک پیغمبر کے در اقدس پہ آج بھی پاکستانی بھی، ہندوستانی بھی، ایرانی بھی، امریکہ سے بھی، برطانیہ سے بھی، پورے دنیا سے لوگ جائیں گے، اس لیے کہ تم قوم نہیں ہو، تم ملت ہو۔ ہر رنگ کے لوگ جائیں گے، ہر نسل کے لوگ جائیں گے، ہر خطے کے لوگ جائیں گے۔ اور علامہ اقبال اس قوم کے تصور کو بت پرستی کہتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ یہ جو تو نے، یہ میری برادری، یہ میرا قبیلہ،
یہ میرا خطہ، میرا علاقہ. اقبال کہتا ہے یہ تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے. اور بت پرست کو کیا پتا کہ توحید کیا ہوتی ہے، وحدانیت کیا ہوتی ہے، رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کا کیا مفہوم ہے. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. تو جب تک ہم فرقوں میں ہیں، مسلکوں میں ہیں، قوم کے تصور میں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ پاک پیغمبر کا پیغام کیا ہے. میرے نبی کا عدل صرف مکے مدینے کے لیے نہیں تھا، وہ ایران سے جانے والے سلمان فارسی کے لیے بھی تھا، روم سے جانے والے صہیب کے لیے بھی تھا، حبش سے جانے والے بلال کے لیے بھی تھا.